100 بار توبہ شکستی بات. اور وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں مایوسی نہیں ہے، 100 بار توبہ کر کے توڑ چکا. آؤ پھر ایک بار پھر میری در رحمت کو آزما کر. وہ جانتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے ضعیف ہیں، ہم میں وہ قوت طاقت، پھسل جاتے ہیں یا اللہ، پھسل یا اللہ تیرے طرف ایک قدم بڑھتے ہیں، شیطان بدبخت 2 قدم تجھ سے پیچھے لے جاتا ہے. کیا کروں یا اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں تیری کمزوری کو میں دیکھ رہا ہوں، تیرے ضعف کو میں دیکھ رہا ہوں. بس میرے محترم، ہمارا پالا اس رب سے، ہمارا پالا اس رب سے ہے کہ بدل پہ ایک گناہ کو بھی باقی نہیں ہوتا. اس لیے اسے بھی اس سے مایوس. الحمدللہ بڑے اچھے دن اللہ نے دیے ہیں. یہ رات سے شروع ہے. حضور نے فرمایا یکم ذی الحج کے ایک رات شب قدر سے بڑھ کر، ایک رات کچھ نہ ہو صلاۃ التسبیح تو پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو. کوئی حاجت ہے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو. چلیے 2 ہی نفل میں صلاۃ وضو، صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، اور کوئی نفل بھی ملانا چاہتے ہو سب ملاؤ. 2 نفل میں اللہ سب تیرے جو خواہش پورا کرتا. یہ راتوں کو خدا کی غنیمت جانو. ہماری کوتاہی ہے، غفلت ہے. زندگی میں کئی بار یہ راتیں آئے گزر پتہ نہیں. فجر، قسم ہے فجر ہے 10 ذی الحج کی صبح. یہ عجیب فجر ہے کائنات کا. پوری دنیا میں یہ عید کا صبح فجر کہلاتا ہے. سعودی عرب میں مکے کے مقام پہ یہ عرفات کی رات کہلاتا ہے. عرفات کی 2 راتیں ہیں، ایک گزرنے والا، ایک آنے والا. حاجی کے لیے آسانی کر دی گئی. اگر غروب آفتاب تک 9 ذی الحج تک کوئی بیمار، کوئی بے ہوش نہیں پہنچ سکا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 10 ذی الحج کے صبح صادق تک بھی کوئی پہنچ گیا میں اس کو بھی حاجی بنا دوں. عجیب رات ہے یہ 10 ذی الحج کی. یہ جو رات ہے جو بڑے عید کی رات کہلاتی ہے، بڑے عجیب رات ہے. اس کی رات میں بھی اللہ کوئی عرفات میں پہنچا اس کو بھی حاجی بنا دیتا ہے. دن کو تو ہے ہی حاجی، اور میں رات کو بھی حاجی. اس لیے اللہ نے اس کی صبح کی قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دنوں اور 9 دن اور 10 راتوں کی قسم. ان 9 دنوں میں ایک دن آج کا ہے، یکم ذی الحج آج کا، 9 ذی الحج تک یہ 9 دن ہے. اللہ نے اس کی عظمت کی قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ایک رات گزر گئی، 9 راتیں باقی ہیں آنے والے. فرمایا یہ بھی اللہ کی عظمت کی راتیں ہیں. اس میں بھی اللہ پاک نے راتوں کی عبادت کو شب قدر کی برابر قرار. گرمی ہے، نیند ستاتے ہیں، پھر صلاۃ التسبیح پر سو جائے. وعدہ نہیں لیتا میں تم سے، لیکن خدا کی قسم یہ اس دن کام آئیں گے جب ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا. اس کی حقیقت کھل جائے گی. اس رات ہم کیا عبادت کر کے آئے. ارے پروانہ ہی کامیابی کا اسی رات کی عبادت کے بدلے میں مل رہا ہے. پھر کیا ہوگا اگر یہ ایسے ہی کوتاہیوں کی نظر ہوگی. اور فرمائے اس کے ایک ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور عرفات کے دن کا روزہ، آنے والا جمعے کا روزہ، فرمائے 1 سال کے روزوں کا برابر اور 1 سال کی گناہوں کا کفارہ. میں کہتا ہوں 2 روزے چل جان نہیں رکھ سکتے آپ، کمزور ہے، اللہ کو علم نہیں. یہ گرمی 1 قدم اٹھاتے ہیں 2 گلاس پانی پیتے ہیں. شکر ہے کوئٹہ ہے، کراچی میں تو 2 جگ پانی 1 قدم پر پیا جاتا. یہاں 2 گلاس بھی ہوتے ہیں، وہاں تو 2 جگ بھی کم ہوتے ہیں. چلے زیادہ نہ صحیح آنے والا جمعہ ہفتہ یہ 2 روزے انشاءاللہ عرفات کا روزہ بھی مل جائے گا اور 9 ذی الحج کا روزہ بھی مل جائے گا. کوشش کریں گے. اگر کسی نے کل حجامت بنایا، کل اگر آج بنایا ہے اس سے موقع نکل گیا. مولانا ایسے ہی ہے میرا خیال. یہ کم ذی الحج کہ رات کو حجامت بنانے والا اس ثواب میں شامل ہے. تو ان سے موقع، جنہوں نے آج حجامت بنایا ہے ان سے موقع نکل گیا. جنہوں نے کل بنایا ہے ان سے درخواست ہے، خواہ قربانی واجب ہے نہیں ہے، وہ عید کی صبح نماز عید ادا کرنے کے بعد
پھر اپنی حجامت کو لے لے، سنت لے لے، نافل لے لے، خواہ اس کی قربانی ہے یعنی اس پر فرض ہے، یعنی اللہ اس کو حاجیوں میں شمار کرے. پٹھان کیا کہتے ہیں اس کے دن اللہ دے پغازیان و پاکیان کی اس بار تو آؤ یہ عبادت کرے، اللہ حاجیوں میں شمار کر لے گا. حاجی وہاں اللہ کی رحمت کو لوٹیں گے، ہم یہاں اللہ کی رحمت کو لوٹیں گے. تھوڑی سی ہمت کریں گے انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ثواب اور اپنی رضا نصیب. اللہ تمام حضرات